السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی ورحمۃ للعالمین۔ قابل احترام حضرات اور خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اس کی مسجد میں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو معلوم کرنے کے لیے پروردگار نے ہم سب کو جمع کیا۔ اللہ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو رب ذوالجلال عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دور میں جو واقعات پیش آئے وہ معلوم کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کے درس میں ایک اہم واقعہ ہم نے ذکر کیا کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں سیلاب کے آنے کی وجہ سے گر گئیں۔ اس کے بعد قریش نے آپس میں، مشرکین مکہ نے آپس میں فیصلہ کیا یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہم اپنا جو حلال مال ہے وہ اس کو لگاتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ کے سلسلے میں یہ بات آپ جانتے ہیں، اس سرزمین میں سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی اللہ کے گھر کی، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس گھر کے سلسلے میں کہیں پر المسجد الحرام کہا، تو کہیں البیت العتیق کہا، تو کہیں اس گھر کو البیت کہا، تو کہیں اس کو الکعبہ سے تعبیر کیا۔ یہ کعبۃ اللہ کے مختلف نام ہیں، اسے مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، اسے البیت العتیق بھی کہا جاتا ہے، اسے البیت بھی کہا جاتا ہے اور بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، الکعبہ اور کعبۃ اللہ یہ کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، اور جس کے زیادہ نام ہوں اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ کثرۃ الاسماء تدل علی الشرف، اگر کسی کے زیادہ نام ہوں تو اس کی شرافت اور فضیلت وہاں ظاہر اور واضح ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم مکہ، اللہ اکبر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ مقام ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، ہجرت کے موقع پر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنا تھا تو رات میں جب آپ مکے سے نکلتے ہیں تو مکے کی جب ساری دیواریں آپ سے رخصت ہو گئیں تو آخری پوائنٹ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی مکے کو دیکھتے ہیں، اور مکے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مکہ، اللہ کی سرزمین میں تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اے مکہ، اگر تیری قوم والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ اللہ اکبر، ایسی محبت تھی اللہ کے نبی کی اس سرزمین مکہ سے۔ اور مکہ اور مدینہ، سبحان اللہ، یہ دو عظیم مقامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دو مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، عمرہ یا حج کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہر مسلمان کے دل میں فطری طور پر اس سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، اس سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ مکے کا نام سنتے ہیں، مدینے کا نام سنتے ہیں، ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فطری طور پر مسلمانوں کے دلوں میں وہ محبت اللہ نے ڈال دی ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مکے کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے مکے کو کہیں پر
مکہ کہا۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ بکہ کیا ہے؟ یہ مکے کا ایک نام ہے، اور مکے کا ایک اور نام ہے ام القریٰ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ۔ قریٰ کے معنی ہوتے ہیں ولیجز۔ قریب میں جتنے ولیجز تھے ان میں سب سے یعنی جو ہیڈ، سب سے جو بڑی جو بستی مانی جاتی ہے وہ مکہ ہے، اسی لیے قریوں کی ماں اسے کہا گیا، ام القریٰ اسے کہا گیا۔ اس کے ناموں میں ایک نام جو ہے القریہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مکے کو القریہ سے تعبیر کیا، ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے کو الوادی سے تعبیر کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جیسے کعبۃ اللہ کے زیادہ نام ہیں ویسے مکے کے بھی نام ہے۔ مکے کو بکہ کہا جاتا ہے اور اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، اور مکہ کا ایک اور نام ہے جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ آیت کریمہ ہم سب جانتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہا کہ البلد الامین وہ مکہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، البلد وہ مکے کا ایک نام ہے، مکے کے ناموں میں البلد ہے، البلد الامین، ام القریٰ، القریہ، الوادی، مکہ، بکہ، یہ سب جو ہے مکے کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو مدینہ ہے سبحان اللہ اس کے بھی نام ہیں، جیسے مدینے کے ناموں میں اللہ کے نبی مدینہ جانے سے پہلے اس کا ایک نام تھا، کسی کو یاد ہے؟ میں نے گزشتہ سال کہا تھا مدینے کا پرانا نام، اللہ کے نبی ہجرت کرنے سے پہلے مدینے کو لوگ کس نام سے یاد کرتے تھے؟ جی احسنت، بارک اللہ فیک اظہر بھائی، ماشاء اللہ، یثرب۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ یثرب۔ تو انعام کا سلسلہ ہم بند کر دیے تھے انشاءاللہ، اب انشاءاللہ اظہر بھائی جو انعام کے مستحق رہیں گے، اس کے بعد والی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو انعام سے جو ہے نوازا جائے گا، اللہ یبارک فیک انشاءاللہ۔ تو مطلب اگلی کلاس اب حاضر ہونا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، شکراً۔ تو بارک اللہ فیک۔ تو مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، یا ثرب، یثرب، ٹھیک ہے نا۔ اور اس اللہ کے نبی نے اس یثرب کے نام کو بدل دیا اور اس کا نام رکھا المدینہ، اور اس کے بعد اس کے ناموں میں ایک نام ہے طابہ، اس کے ناموں میں ایک نام ہے طیبہ۔ اور جو مکہ مدینہ گئے ہیں بہت سارے ہوٹل کے نام طیبہ رکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی لوگ طیبہ نام رکھتے ہیں، تو مدینے کا نام ہے اصل وہ طابہ، طیبہ اور یثرب، لیکن اس نام کو اب عموماً پسند نہیں کیا جاتا ہے، المدینہ۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ جو ہے بستی جو مدینہ ہے اس کے نام ہیں۔ چلے ہم آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے دور میں تھے، جیسا کہ اہل علم میں لکھا ہے آپ کی عمر 30 سے 5 سال کے درمیان تھی، اس درمیان یہ واقعہ پیش آیا کہ سیلاب کے آنے کی وجہ سے کعبے کی دیواریں گر گئیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کعبۃ اللہ کس مقام پر ہے؟ بالکل ڈھلوان مقام پہ، ایسے اونچائی پر جو ہے پہاڑ ہیں بالکل، اور اس کے سب سے نیچے حصے میں آئیں گے آپ، وہاں کعبۃ اللہ ہے۔ اگر زوردار بارش ہو تو کعبۃ اللہ کے پاس پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اور حد سے زیادہ طوفانی بارش ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں نرم پڑ گئیں اور بالکل وہ گر گئیں، اور دوبارہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب تک کعبۃ اللہ کو 6 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کعبۃ اللہ پر ہمارا ایمان ہے نا، تو اس کے سلسلے میں کچھ ہسٹری بھی ہمارے ذہن میں رہنا۔ اب تک ہم کعبۃ اللہ سبحان اللہ سنتے ہیں نام، اور دل میں اس کا احترام ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، جانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جب جائیں گے نا انشاءاللہ ہماری یہ کلاس آپ کو یاد آئے گی کہ ہاں یہی وہ کعبہ ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا، اللہ اکبر، اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ اہل علم نے کہا، اور میں نے بتایا آپ کو، بنایا سب سے پہلے کس نے؟ فرشتوں نے بنایا، بعض نے کہا آدم علیہ السلام نے بنایا، بعض نے کہا شیس علیہ السلام نے بنایا، اور کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا اس کو۔ اور اس کے بعد عمالقہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم تھی، اس قوم نے اسے تعمیر کیا، اور عمالقہ کے بعد جرہم نامی قوم نے اسے جو ہے تعمیر کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ قریش نے کیا کیا؟ اس کو جو ہے تعمیر کیا۔ اور قریش کے بارے میں آپ جانتے ہیں سبحان اللہ کہ یہی وہ واقعہ ہے
جب اللہ کے نبی جوانی کے مرحلے میں تھے، اس کی دیواریں گر گئیں تو قریش آپس میں جمع ہوتے ہیں اور اپنا پاک مال اللہ کے گھر کے لیے وہ انویسٹ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جتنا مال جمع ہوتا ہے اس مال میں وہ کعبۃ اللہ کو جو بنانا مکمل کرتے ہیں، اور کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، حلال پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر انہوں نے جو ہے اسے مکمل کرنا، اس کی طاقت نہ تھی، اسے انہوں نے چھوڑ دیا، وہاں پر انہوں نے ایک باڑ لگا دیا، آج ہم اسے حتیم کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کوئی بندہ اگر حتیم میں نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کہاں نماز پڑھا، اس نے داخل کعبہ، کعبے کے اندر اس نے نماز پڑھا۔ تو مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں الحمدللہ، تو وہاں جا کے تھوڑا انتظار کریں گے، آپ کی باری آ جائے گی، اندر جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ خیر، اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبے کو پھر دوبارہ تعمیر کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعد حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم تھا، جس نے کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، اللہ نے اس کے ذریعے سے بھی قریش کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام اللہ نے مکمل کیا۔ تو حجاج بن یوسف، عبداللہ بن زبیر، قریش، ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح سے عمالقہ اور جرہم، ان سبوں نے جو ہے کعبے کو جو ہے بنایا ہے۔ اب یہاں پر کعبے کا کام الحمدللہ مکمل ہو چکا، جتنا حلال مال جمع کیے اس میں الحمدللہ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہاں پر میں نے ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ پر ان کا مکمل ایمان نہ تھا، اس کے باوجود مشرکین اور قریش کے اندر اللہ کے گھر کے سلسلے میں کتنی تعظیم تھی۔ دیکھیے، انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے حرام مال لگانا پسند نہ کیا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جب اللہ کے گھر کو کچھ دینے کی بات آتی ہے اپنا غلط پیسہ بھی لا کے ڈال دیتے ہیں، اپنا گندا مال اللہ کی خاطر اللہ کے گھر اور دین کے کام میں جو ہے صرف مت کرو دوستو۔ شیطان آپ کے دل پہ جو ہے یہ خیال ڈالتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، آپ جو ہے کیا کیجئے، 4 لاکھ روپے آئے نا آپ کو حرام طریقے سے، 1 لاکھ روپے دین کی راہ میں خرچ کر دو، 1 لاکھ روپے خرچ کرنے سے یہ 3 لاکھ روپے بھی حلال ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو، اللہ سے توبہ کرو، اور جیسے میں نے کہا ہمیشہ اللہ سے ایک سوال ضرور کرنا، آج کے دور میں حضرات کو بھی کرنا چاہیے اور خواتین کو بھی جو ہے یہ سوال اللہ سے ضرور کرنا چاہیے، اے اللہ رزق حلال کی جو ہے سعادت تو مجھے جو ہے مالا مال فرما، رزق حلال مجھے نصیب فرما، عقل حلال مجھے عطا فرما، کیونکہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں دوستو، اس دور میں حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے لے رہا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آج بتائیے گا کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو کوئی اہتمام اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، مال کہاں سے لے، بس مال جمع کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرو، اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، عقل حلال نصیب فرما، اور مال محرم سے ہماری زندگی کے دامن کو تو بچا لے۔ کعبے کا کام مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب یہاں وقت ہے حجر اسود کو اس کے مقام پر پہنچانے کا وقت ہے، اور جب حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آئی تو قریش اور مختلف قبیلے والے آپس میں لڑ پڑے، اور لڑنا ان کی عادت تھی۔ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کی جو بری عادتیں تھیں ان میں نمبر 1 کہہ سکتے ہیں آپ، لڑائی جھگڑا زمانہ جاہلیت کی پہچان تھی۔ معمولی باتوں پر برسوں تک لڑائی جاری رہتی تھی۔ اب یہاں پر جب بات آئی کہ حجر اسود کو رکھنے کی، ہر قبیلہ چاہتا تھا یہ فضیلت اسے حاصل ہو۔ حجر اسود جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے وہ، اور اس پر ان کا ایمان بھی تھا، تو لہٰذا ہر کوئی چاہتا تھا یہ پتھر اس کے مقام پر منتقل کرنا، یہ فضیلت ہمارے قبیلے کو حاصل ہو۔ تو قبیلے کے لوگ سردار آپس میں لڑ پڑے،
اور لڑائی جاری رہی، کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، آپس میں لڑ پڑے اور حالت بہت نازک شکل اختیار کر گئی۔ اور اللہ کا کرم تھا کہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک قریش کے بوڑھے انسان کا اللہ نے انتخاب کیا، اور اس بوڑھے انسان نے یہ فیصلہ کیا، سب لوگوں کو اس نے خاموش کروایا اور کہا کہ لوگوں سنو، اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی اگر ہم نے اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل سویرے جو سب سے پہلے کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا تو ہم اس کو اپنا حکم مان لیں گے، ہم اسے اپنا جج مان لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ اپنا جو ہے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اس کے مقام پہ رکھ دو۔ تو سارے لوگوں کو یہ بات پسند آئی۔ دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی کیا ہے کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے کون ہیں، اور اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کا جو راستہ تھا تو سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور لوگوں کو اس کی اطلاع ملی تو سب لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا، ارے یہ تو صادق و امین ہے اور ہم ان سے پوری طرح راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سوچو دوستو، 30 پر 5 سال کے مرحلے میں اللہ کے نبی گزر رہے تھے، یہ آپ کے جوانی کا دور تھا، اس دور میں آپ نے لوگوں کے دلوں کو کیسے آپ نے جیتا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو اصل نوجوانوں کا کمال ہوتا ہے۔ نوجوانوں یہ نہ سوچنا ہم قوم و ملت میں اپنا مقام بڑے ہو کر بنائیں گے، 40-50 سال کے بعد بنائیں گے، کیا ضمانت کہ اس وقت آپ کے اندر وہ خیر کا پہلو باقی رہے۔ اسی لیے نوجوانوں جوانی کے دور میں خوب محنت کرو اور قوم و ملت کے حق میں مفید بن جاؤ، لوگوں کے حق میں مفید بن جاؤ، لوگوں کے حق میں باعث رحمت بن جاؤ۔ اللہ کی قسم جہاں بھی آپ جائیں گے لوگ دل سے آپ کا احترام کریں گے، لوگ آپ کو سلام پیش کریں گے اور لوگ کہیں گے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ جئیں تو ایسی زندگی جو ہے جینی چاہیے، زندگی گزاریں تو ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا کر یہ اشارہ کر کے کہیں یہ تو ہمارا بڑا مثالی نوجوان ہے، اور یہی پاک باز زندگی اللہ کے نبی نے گزاری دوستو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے کیریکٹر پر کبھی ان مشرکین نے ایک حرف نہیں کہا۔ آپ کو شاعر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا، لیکن آپ کے جو اخلاق ہیں سبحان اللہ، ان اخلاق پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آئی دوستو۔ ایسی پاک باز زندگی اللہ کے نبی نے بسر کی تو سارے لوگ ایک آواز ہو کر انہوں نے کہا کہ صادق و امین آ گئے، ہم ان سے راضی ہیں۔ اور اللہ کے نبی اگر چاہتے تو یہ سعادت و فضیلت صرف اپنے دامن کو سمیٹ لیتے، آپ اپنی دامن کی حد تک محدود کر لیتے۔ آپ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو یہ فضیلت اور سعادت اپنی حد تک محدود رکھ لیتے، جیسے کل بات طے پائی جو پہلے آئے گا اس کو پورا حق حاصل ہوگا۔ اللہ کے نبی جوڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی بہترین فیصلہ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی بہترین انصاف کرنے والے تھے۔ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی کی یہی سوچ تھی کہ قوم جڑ کر رہے، مل کر رہے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے، نفرت و عداوت یہ ساری داستانیں ختم ہو جائیں، اللہ کے نبی کی یہی فکر تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی نے جوڑنے کے لیے کیا بہترین فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چادر لاؤ، چادر کو آپ نے بچھا دیا اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھنے کے لیے کہا، اور جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کے سردار کو آپ نے طلب کیا اور تمام سرداروں سے آپ نے کہا کہ چادر کو پکڑ لو اور سب مل کر جو ہے وہاں لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسا فیصلہ تھا سبحان اللہ، سب اس فیصلے سے راضی ہو گئے کیونکہ ہر قبیلے کو فضیلت مل گئی، ہر قبیلہ یہ کہہ سکتا تھا حجر اسود کو میں نے اس کے مقام پہ رکھا، اور سبوں نے چادر کو پکڑا سرداروں نے اور لے کر گئے اس کے پاس، اور اللہ کے نبی اس کے بعد اپنے دست مبارک سے اللہ کے نبی نے اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ جوانی کے دور میں پیش آتا ہے دوستو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زبردست بدلاؤ آتا ہے، کیونکہ نبوت کے قریب ہوتے گئے آپ
آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں، اگر آپ ایگزیکٹ کہیں 40 سال 6 مہینے کی عمر میں اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی سب سے پہلی مرتبہ، 40 سال اور 6 مہینوں میں. تو گویا کہ 30 پر 5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ایک لمبی مدت تنہائی میں رہنے لگے. یہ آپ ذہن میں رکھیے. آپ یہاں پر ایک اہم پیغام ہم آپ کو دینا چاہیں گے، وہ انشاءاللہ دے کر ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے. وہ یہ ہے دوستو کہ غار حرا میں اللہ کے نبی رہتے تھے. کتنی مدت رہتے تھے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے سال میں 1 مہینہ مکمل غار حرا میں جا کے رہتے تھے. اور رہ کر کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے بارے میں غور و فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر. اور کس طریقے پر عبادت کرتے تھے؟ اکثر علماء نے کہا نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، جو اس دور میں جو طریقہ رائج تھا تو اس طریقے پر آپ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، تنہائی میں رہتے تھے. آپ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحنث یتعبد قبل بدء الوحی، وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے اور وہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے. اور مائیں ختیجہ کا کردار کیا تھا اس میں؟ دیکھیے، نیک خاتون کی پہچان یہ ہے دین کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں اپنے شوہر کے حق میں ایک مضبوط بازو ہوا کرتی ہے نیک عورت. اور وہاں پر یہ بات بھی ہم ذکر کر دیں گے کہ ایک نیک مرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کے جذبات کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اپنی عورت کا احترام کرنے والا ہوتا ہے. دوستو، اللہ کے نبی عورتوں کا احترام کیا کرتے تھے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے شاگردوں نے پوچھا، ایک جذبہ تھا، ماں عائشہ کھل کر ساری باتیں بیان کرتی تھی امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے. تو شاگردوں نے پوچھا، جیسا کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی گھر میں کرتے کیا تھے؟ اللہ کے نبی جب گھر جاتے تو کرتے کیا تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے متعلق ماں عائشہ رضی اللہ عنہا گواہی دیتی ہیں، کان یکون فی محنت اہلہ اے فی خدمت اہلہ، اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے. اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. رحمت للعالمین. آج اگر کوئی ڈگری ہولڈر ہے تو ڈگری ہولڈر بچہ اپنے ماں باپ کی بات سننے میں شرم محسوس کرتا. اللہ سے ڈرو نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں دینا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں لانا. گھر کا کام کرنے میں شرم کیا ہے بتائیے آپ؟ اگر گھر میں پانی کی ضرورت ہے، باہر سے آپ ایک مٹکا لے کر جائیں، اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ آپ ڈگری ہولڈر ہیں آپ، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہیں آپ، یاد رکھیے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے، اپنے کام خود کر لیتے اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ. جیسا کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا کا کام کرتے تھے. آج اگر بندہ کچھ بڑا ہو جائے تو اسے عیب سمجھتا ہے، کبھی کبھار اپنے گھر والیوں پر برسنا شروع کر لیتے ہیں. نہیں دوستو، آپ ہاتھ بٹائیے گھر والوں کے ساتھ، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، آپ ان کے دل کو جیت سکتے ہیں آپ. اور اس کے نتیجے میں آپ اگر کچھ کرنا چاہیں، کوئی خیر اور بھلائی شروع کرنا چاہیں، اللہ کی قسم سب سے مضبوط تو آپ کے ہم سفر ہوں گے، آپ کی جو اہلیہ ہوں گی، آپ کی عورت ہوں گی اس معاملے میں، جو آپ کی سب سے مضبوط بازو ہوا کریں گی. ہمارے معاشرے میں ایک پہلو کو ہم ذکر کرتے کہ عورتوں کو چاہیے وہ مرد کے جذبات کو سمجھے، احترام کرے، عزت کرے، خیر کے معاملے میں ان کا تعاون کرے. تو یہ بات بالکل سچی ہے. وہیں پر یہ بات بھی ذکر کرنی چاہیے، مرد حضرات کو چاہیے وہ عورتوں کا احترام کرے، عورتوں کی عزت کرے، ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرے، وقت ملنے پر ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرتی زندگی میں مضبوطی آتی ہے، محبت پائیدار ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، دل میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں اور محبت کی بیج آپ بوتے ہیں. تو یہ کردار ہمارا ہونا چاہیے دوستو. یہاں پر مائیں ختیجہ کا کردار کیا تھا؟ اللہ کے نبی عبادت کے لیے نکلتے، مائیں ختیجہ روکتی نہیں تھیں بلکہ ستو کا انتظام کرتی تھیں اللہ کے نبی کے لیے. ستو جانتے نا آپ لوگ؟ یا ہمارے بچے تو سبحان اللہ آج کے اس دور میں، ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں جو ستو کھلایا کرتے تھے،
ستو ماشاءاللہ بہت بہترین غذا ہے. آج کل جو ہے ہمارے بچے کرکرے اور پتہ نہیں بہت ساری چیزوں پر جو گزارا کرتے ہیں, تو ستو وغیرہ سے شاید ہمارے بچے واقف نہیں ہیں, لیکن ماشاءاللہ جو ہے ستو بڑے حضرات تو جانتے, بہت مقوی غذا, وہ کھانے کے بعد گھنٹوں تک آپ ماشاءاللہ جو ہے بغیر کچھ کھائے رہ سکتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے طاقتور غذا ہے ماشاءاللہ وہ. تو ستو لے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پانی ساتھ لے جاتے, اور جب ستو اور پانی ختم ہو جاتے اللہ کے نبی گھر آتے اور پھر گھر میں ایک مدت رہتے اور پھر ستو اور پانی کا انتظام کر کے اللہ کے نبی چلے جاتے. اور نبوت کے قریب یہ معاملہ بڑھنے لگا. یہاں پر ہم رکتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے نبی پر وحی کیسے نازل ہوئی, آپ نبی کیسے بنائے گئے, اس سلسلے میں کیا واقعہ ہے, وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بتائیں گے. یہاں ایک بات ہم ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں دوستو, وہ یہ ہے اپنی تنہائی کو بہتر بنائیے دوستو. عموماً جب تنہائی میں ہم رہتے ہیں ہماری سوچ اکثر بگڑتی ہے. اور یہاں پر دیکھیے سبحان اللہ, تاریخ پڑھ کر دیکھیے, انبیاء ہوں یا نیک لوگ, ان کی زندگی میں بہتری تنہائی کے ذریعے سے آئی. جب تنہائی میں رہے تو بہت سوچا, اپنے آپ کو کھنگالا, اپنے آپ کو پہچانا, اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے بارے میں جانا. یہ ابراہیم علیہ السلام تنہائی اختیار کر کے غور و فکر کر رہے ہیں, ستارے کو دیکھ کر رب مان رہے ہیں, اور چاند کو دیکھ کر رب مان رہے ہیں, سورج کو دیکھ کر رب مان رہے ہیں. اور جب یہ تینوں غائب ہو گئے انہوں نے کہا میرا رب کبھی غائب نہیں ہو سکتا, میرا رب کبھی جو ہے غروب نہیں ہو سکتا. کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تنہائی میں غور و فکر کیا, رب تک پہنچ گئے. اور ہمارے نبی بھی تنہائی میں اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بہت پسندیدہ ہے. وہ حدیث آپ جانتے, عاشورے کے متعلق جو حدیث ذکر کرتے, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ جو محرم ہے, اس مہینے کے روزے اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز کون سی ہے, افضل نماز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کے درمیانی حصے یا آخری حصے میں جب پوری انسانیت سو رہی ہو, ایسی حالت میں اٹھ کر جب اللہ کی عبادت کریں گے. تہجد کی جو نماز ہے یہ نماز اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے دوستو ہماری زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تنہائی میں آپ بھلائی کے بارے میں سوچیے, اپنے اندر جو کمزوری ہے اس کے بارے میں سوچیے, اپنے اندر جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں سوچیے. ضرور آپ کے اندر بدلاؤ آئے گا, ضرور. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ زاریات میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, کیا تم اپنی ذات پہ غور نہیں کرتے؟ اگر غور کریں گے نا ہمیں پتا چلے گا اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے. الحمدللہ ہم اللہ کی اتنے ناشکرے ہیں, اس قدر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے پھر بھی زبان پر شکایتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے آپ پہ غور کرو دوستو, اللہ کے ہم شکر گزار بن جائیں گے. اللہ نے یہ ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھ, یہ کان اور جسم کے ایک ایک پارٹ پر آپ غور کیجئے. اللہ کی قسم تنہائی میں آپ غور کریں گے, آپ اللہ کے شاکر بن جائیں گے, شکر گزار بن جائیں گے, عبادت گزار بن جائیں گے آپ. تو یہاں پر ایک پیغام ہے جہاں پر دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمارے اندر بدلاؤ آتا ہے. تنہائی میں غور و فکر کرنے سے, اپنا جائزہ لینے سے, اپنے آپ کو کھنگالنے سے بھی ضرور ہمارے اندر بدلاؤ آتا ہے. اس کے بعد کا واقعہ کیا ہے, اللہ کے نبی پر وحی کیسے نازل ہوئی, وہ واقعہ کیا ہے, انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد کے دروس بہت اہم ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی جب جو ہے نبوت سے سرفراز کیے گئے تو بہت ہی اہم واقعات رونما ہوتے ہیں مکی زندگی میں, جو 13 سالہ زندگی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اللہ تو ہم آپ تمام حضرات و خواتین سے اپیل کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, اس سیرت کی کلاس پر الحمدللہ آپ توجہ دے رہے ہیں. اللہ آپ تمام کو خوش رکھے, آباد رکھے, پرسکون زندگی نصیب فرمائے, برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں, عمر میں, مال میں, صحت میں اللہ برکت دے. ہر قسم کی آفت سے اللہ آپ تمام کو محفوظ رکھے. آنے والے دنوں میں بھی آپ اس کلاس پر توجہ دیجیے, انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. جزاکم اللہ خیرا و شکرا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے اور دین پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.